دیکھتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف پاک پنجاب ایچ ڈی نیوز زوار وارث علی خان کی رپورٹ۔ یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مقامی میرج ہال میں سانحہ APS پشاور کے شہداء کی یاد میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ مستحق طلباء طالبات میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ حافظ آباد کے صدر رانا رحمان صادق، ڈائریکٹر کاری قمر عثمان، نائب صدر شیخ حق نواز، جنرل سیکرٹری شیخ نوریز احمد، نیڈم آسیہ اندلیب کی کاوشوں سے مقامی میرج ہال میں سانحہ ارمی پبلک اسکول پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ہردل عزیز لیڈر ٹکٹ ہولڈر حلقہ PP 38 شیخ گلزار احمد، صدر DBA چودھری عمر خضر ہنجرا، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری رائے وقار حسین کھرل، آرگنائزر کرائم یونٹ انسپکٹر چودھری احد حسین تارڑ، ریٹائرڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حاجی حبیب الرحمان، ملک محمود احمد کی کرکٹ ٹیم سمیت دیگر معززین شہر کی شرکت۔ یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے مخلص ٹیم نے اپنی مدد آپ کے تحت اکتوبر 2022 سے اب تک کروڑوں روپے جمع کیے، مستحقین کی مدد کی اور غریب بچیوں کی تعلیم کے مسائل حل کیے، مساجد تعمیر، مدارس کی خدمت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب سے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مہمانان گرامی میں رہنما مسلم لیگ نون شیخ گلزار احمد، ٹکٹ ہولڈر، آرگنائزر کرائم یونٹ انسپکٹر چودھری احد حسین تارڑ، یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ آخر میں مستحق بچوں میں قرآن پاک و تحائف تقسیم کیے۔ تقریب میں سانحہ APS پشاور کے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اور دعائیں مغفرت کی گئی۔ تقریب کے شرکا نے خطاب میں کہا کہ شہر کے مخیر افراد یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم کا حصہ بنے۔ یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ اس موقع پہ شیخ گلزار نے ویلفیئر کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب کے اختتام پہ یوتھ ویلفیئر کے روح رواں کاری قمر عثمان کے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہو گیا، کاش ہمیں وہ سکت ہوتی کہ ان جیسے ان کی ماں کو بنا کے دے دیتے، ان کی ماں کو دلاسا دے سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مدد، حوصلہ اور صبر مانگنے کے بعد بہترین کاوش یہی ہم کر سکتے تھے جو قاضی قمر کر رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اس شہر میں بڑے اپنی مصروفیت ہونے کے باوجود ایک بڑی اچھی یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ لا رہے ہیں۔ میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں اور میں 5 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں ان کی ٹرسٹ کے لیے۔ جتنے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہیں، سب کو جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں مل کر ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف شیخ عابد نفیس کے مطابق 16 دسمبر سانحہ APS اسکول میں معصوم بچوں کی شہادت اور ان کے ماں باپ کے دکھ کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے ان پھولوں کو جنہوں نے علم کی شمع روشن کرنے کے دوران شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سلام شہداء APS سلام۔ حملے میں معصوم طلباء سمیت 147 افراد شہید ہوئے۔ ان کی یاد میں سرگودا پریس کلب میں شمع روشن کی گئی، ان کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی، جس میں سرگودا کے صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ۔ روہڑی اسٹیشن جو ملک کے بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں شمار کیا جاتا ہے، سے کراچی کوئٹہ پنجاب جانے والی مسافر ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ مسافروں کو سوار کرانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس غیر قانونی عمل میں ریلوے پولیس، کولی گارڈز اور ڈائنگ کوچ میں ڈیوٹی انجام دینے والے عملے کی ملی بھگت اور رشوت خوری کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان افراد کی بدعنوانی کی وجہ سے بڑی تعداد میں مسافروں کو بغیر ٹکٹ کے ٹرینوں میں سوار کیا جاتا ہے۔ رشوت کے عوض انہیں ٹرینوں میں سیٹیں فراہم کی جاتی ہیں اور بلکہ ان کی منزل آنے پہ ان کو اسٹیشن سے باہر نکالنے میں بھی ریلوے پولیس اور گارڈ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ مسافر عام طور پر ٹکٹ خریدنے کے بعد بھی اپنے سفر کے دوران برت یا سیٹ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ کرپٹ ریلوے عملہ ان مسافروں کو رشوت لے کے سیٹیں فراہم کرتا ہے، جس سے ٹرینوں میں موجود اصلی ٹکٹ والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ریلوے کے اعلیٰ افسران کی بار بار کوششوں، چھاپہ مار کارروائیوں اور اسپیشل ٹیموں کے باوجود روہڑی اسٹیشن سے روانہ ہونے والی مسافر ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بدقسمتی سے جب بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو یہ صرف مسافروں تک محدود رہتی ہے، جبکہ ٹرینوں میں ڈیوٹی پہ موجود ریلوے پولیس اور گارڈز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کرپٹ عملے کی وجہ سے ان مسافروں کو اضافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو اپنی صحیح سیٹ یا برت کا
حق رکھتے ہیں۔ روہڑی اسٹیشن سے بغیر ٹکٹ مسافروں کے سوار ہونے کی روک تھام کے لیے فوری و مؤثر کارروائی کی ضرورت ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو نہ صرف ریلوے کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے بلکہ ٹرینوں میں سفر کرنے والے ایماندار مسافروں کو بھی سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریلوے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین نافذ کریں اور ان کرپٹ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں تاکہ بغیر ٹکٹ سوار ہونے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ لاہور کے معروف ٹرانسپورٹر ملک سلیم کے صاحبزادے ملک وقاص کی رسم ولیمہ کی تقریب دلہن بصیرت کے ساتھ انجام پائی۔ اس موقع پہ ایم این اے رابعہ فاروقی، سہیل ضیاء بٹ، سابقہ ایم این اے عمر سہیل ضیاء بٹ، ملک یونس، ملک جاوید، سعد سلیم، ولید یونس، ذیشان ملک، خرم ملک، سید بلال گیلانی، جنرل سیکریٹری پاکستان مسلم لیگ ندیم پہلوان سمیت سیاسی سماجی شخصیات ملک بھر سے ٹرانسپورٹرز دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ اس موقع پہ تقریب کے شرکا نے دلہا دلہن کو نئی ازدواجی زندگی پہ نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پہ ملک سلیم کا کہنا تھا کہ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئیں۔ میں آنے والے تمام مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آ کے میری محفل کو رونق بخشی اور مجھے مہمان نوازی کا موقع دیا۔ وانا بیورو چیف سعید الرحمان وزیر آغوش الخدمت شمالی وزیرستان آغوش سپورٹس گالا 2024 آغوش سپورٹس گالا 2024 آغوش الخدمت وزیرستان میں سپورٹس گالا کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر میر علی شاہ ولی خان نے کیا۔ کھیلوں میں کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، لانگ جمپ، آرٹ اینڈ کرافٹ، ڈرائنگ، حسن قرات، ہدیہ نعت، میری نغمے، تحریری اور تقریری مقابلے شامل ہیں۔ مقابلوں میں مقامی اسکولوں کے طلباء بھی حصہ لیں گے۔ تقریب میں ضلعی امیر جے آئی طارق شاہ، مقامی رہنما ملک عالم زیب داوڑ، اسکولوں کے پرنسپلز، اساتذہ اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں مرکزی چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ ڈاکٹر محمد امجد کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی جس میں پنجاب کے تمام اضلاع کے صدور، جنرل سیکریٹری، تمام ونگز کے صدور اور جنرل سیکریٹریز نے شرکت کی، جس میں محمد اشرف چودھری جنرل سیکریٹری مسلم لیگ لیبر ونگ پنجاب لاہور کے جنرل سیکریٹری، ندیم پہلوان، عدنان عمر مغل، شہزاد احمد چیمہ، مرزا شاہد صدیق، خالد صدیق کمیانہ چودھری، اصغر جاٹ چودھری، نبی احمد چودھری، ساگ گجر، کثیر تعداد میں عہدیداران پارٹی کو فعال مضبوط بنانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور تجویزیں پیش کیں۔ چیف آرگنائزر نے تمام عہدیداران کی تجویزیں اور سفارشات کو نوٹ بھی کیا، ان پہ عمل درآمد کیے کہ انتہانی کروائی اور پارٹی ورکرز کے جذبات کو سراہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سمندری سے بار ایسوسی ایشن سمندری کی الیکشن میں فرینڈ گروپ کی جانب سے پینل کی نامزدگی کے بعد امیدوار صدر رانا نسیم سرور، ایڈوکیٹ امیدوار جنرل سیکریٹری چودھری وقاص حمید، نائب صدر کے امیدوار میاں راحیل عابد، جوائنٹ سیکریٹری کے امیدوار چودھری مظہر اقبال کے اعزاز میں احسان بار ہال سمندری کا احاطہ میں پرتکلف فش پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں بار ایسوسی ایشن سمندری کے سینئر پروفیشنل جونیئر وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فرینڈز گروپ امیدواران رانا نسیم سرور، چودھری وقاص حمید، میاں راحیل عابد، مظہر اقبال، چودھری طاہر پسوال، دیگر وکلا شریک ہوئے۔ ممبر سمندری بار کا استقبال اس موقع پہ سینئر پروفیشنل وکلا نے فرینڈز گروپ کے نامزد امیدواروں ان کی کامیابی کے ایڈوانس مبارکباد اور کہا کہ گزشتہ روز پینل کی نامزدگی کے موقع پہ وکلا نے جس طرح کٹ میں پہنچ کے فرینڈز گروپ پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امید ہے فرینڈ گروپ کا پینل اپنی یقینی جیت کامیابی کے بعد وکلا کے مسائل کے حل کے لیے بینچ کے اور بار کے مابین خوشگوار روابط کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا۔ بادیزہ صدارت کے امیدوار رانا نسیم سرور خان، ایڈوکیٹ اور جنرل سیکریٹری کے امیدوار چودھری وقاص حمید نے وکلا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وکلا کی جانب سے ملنے والی محبت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ وکلا نے اپنا فیصلہ دیا، اب 11 جنوری کو رسمی کارروائی کا ہونا باقی ہے۔ تانلہ والا سے کرائم رپورٹر پنجاب نیوز محمد سلیم شیروانی خبر دیتے ہیں، جہاں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پہ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پہ ترقی پانے والے 25 ملازمان کے لیے پروموشن بورڈ کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق امروز آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پہ ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محمود کی زیر نگرانی ایس ایس پی آپریشنز آفس میں پروموشن بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ پروموشن بورڈ میں ڈی ایس پی لیگل زیارت علی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملک امین اور انچارج عمال نامہ 2 نے شرکت کی، جس میں میرٹ اور سینیورٹی پہ پورا اترنے والے 25 پولیس اہلکاروں کو کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پہ ترقی دی گئی۔ اس موقع پہ ایس ایس پی نے کہا کہ پروموٹ ہونے والے اہلکار اب پہلے سے زیادہ محنت اور فرض شناسی سے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت و خدمت کریں۔
محکمہ کی جانب سے ملنے والی اس عزت افزائی کو فرائض کی بہترین ادائیگی کی صورت میں عوام تک پہنچائیں. ترجمان فیصل آباد پولیس. کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے ڈویژنل ماڈل کالج مدینہ ٹاؤن کیمپس کا دورہ کیا. فیصل آباد بیورو چیف شبیر احمد کسانہ کی رپورٹ. ڈویژنل ماڈل کالج مدینہ ٹاؤن کیمپس میں پری نرسری کلاس کے آغاز کا کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کا افتتاح. کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے پری نرسری کلاس میں 3 سال تک کی عمر کے بچوں کا داخلہ کیا. ننھے منھے بچوں سے ملاقات، تحائف بھی تقسیم کیے اور بچوں سے شفقت کا اظہار کیا. بچوں کے لیے دستیاب تعلیمی و تفریحی سہولیات کا جائزہ لیا. مرحلہ وار تمام ڈویژنل پبلک اسکولوں میں پری نرسری کلاس قائم کی جا رہی ہے. کمشنر نے ڈی ایم سی میں اعلیٰ نظم و نسق کی تعریف کی. اسکول کے برآمدی کو خوبصورت انداز میں سجانے کو سراہا. کمشنر کی آمد پہ طالب علموں نے ہاتھ سے تیار کی گئی قرآنی خطاطی کا پورٹریٹ اور مختلف تحائف بطور تحفہ پیش کیے. کمشنر نے طالب علموں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور کلچر کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا. ہدایت کی کہ اساتذہ کی جدید خطوط پہ تربیت کا عمل جاری رہنا چاہیے. کمشنر نے اساتذہ سے بھی ملاقات کی. کمشنر فیصل آباد ڈویژنل ماڈل کالج مدینہ ٹاؤن کیمپس کے اپ گریڈیشن کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر جنرل ڈاکٹر عابد ممتاز خان سیال، پرنسپل ڈی پی ایس مین کیمپس یاسین مرزا، پرنسپل سعدیہ مجید، دیگر اساتذہ بھی موجود تھے.